انترا کب آتا ہے؟ نعم وانترا اذا غضب، وَأَنْتَ اذا غضب، بالکل صحیح. 5 لوگوں کے بارے میں ہے. اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی شاعر جو ہے کسی فیلڈ میں مشہور ہے، کسی فیلڈ میں مشہور ہے تو اس میں وہ بہت بڑا شاعر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شاعر جو ہے ہر فیلڈ میں بہت بڑا ہو. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کچھ شاعر جو تھے وہ جب کسی ایک حالت میں شاعری کیا کرتے تھے تو بہت زیادہ اس کے اندر ایک کمال پیدا کر لیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے نئے دور میں جب نقد کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ غزلیہ شاعری میں فلاں شاعر بہت بڑا ہے، اور کسی کے کہتے ہیں رومانسیہ کے تحت جب انہوں نے شاعری کی تو بہت بڑے شاعر ہیں، یا اس طرح جو ہے بانٹ دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے. اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے اس سلسلے میں؟ جیسے علی بن ابی طالب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر میں کون شاعر سب سے بڑا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ پھر سے بولیے. علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ نعم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نظر میں شاید امرؤ القیس تھا، اور حضرت علی رضی، میں صحیح بتا رہا ہوں؟ نہیں، آپ شاید الٹا کر دے رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کون کہہ رہے ہیں آپ؟ کس کا نام لیں گے آپ؟ میں ابو بکر، مجھے یاد تھا لیکن ذہن میں نہیں آ رہا. جی جی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے زہیر بن سلمہ تھے نا. جی عمر رضی کے پاس زہیر بن ابی سلمہ. جی جی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شاعر شعرا بھی کہا تھا. جی جی بالکل صحیح فرمایا. حضرت ابوبکر کی نظر میں نابغہ اور حضرت علی کی نظر میں امرؤ القیس. بالکل صحیح. دیکھیے جی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابغہ کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر بن ابی سلمہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرؤ القیس کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد اور تقوی اور امرؤ القیس کی ان کی جو ہے سب سے بڑا شاعر کہنے میں مجھے تھوڑا تضاد لگا، لیکن پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ادب کے اعتبار سے ہے. ادب ایک الگ چیز ہے، ادب کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو ہے عربی کے اعتبار سے سب سے بڑا شاعر انہوں نے امرؤ القیس کو بتایا ہے. اور جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں سب سے بڑا شاعر کون تھا؟ عروہ. جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عروہ بن ورد کو حاتم سے زیادہ سخی مانتے تھے، یہ بات کہی جاتی ہے. میری ذہن سے نکل رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو سب سے بڑا شاعر مانتے تھے. اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائے. سر ایک دم ذہن میں تھا ابھی بس. چلیے کوئی نہیں، ہم اس کو پھر دیکھ لیں گے کبھی آگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفہ کے کلام کو بھی نبوت سے تشبیہ دی تھی، اور انترا کے لیے بھی کچھ کہا تھا. جی ہاں، طرفہ کے کلام کو نبوت سے نبوی کلام سے تشبیہ دی تھی، مطلب بہت اچھا کلام بتایا تھا اس کی. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو ایک اس کا انترا کا کچھ ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس اشعار پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ اشعار کون سے ہیں؟ معلوم ہے کسی کو؟ جی وہ ایک بیت ہے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزل. جی دوبارہ سے آرام سے. ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزل. بالکل صحیح بالکل صحیح. چلیے یہ بھی ایک اہم چیز ہو گئی ہمارے لیے. اور کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے اس سوال کے سلسلے میں؟ زمانہ جاہلیت اور عباسی دور میں جو نقد کا بہت بڑا فرق ہے، وہ ایک یہ بھی رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں الفاظ کے بیس پہ زیادہ نقد کرتے تھے. ٹھیک ہے، ذوقی نقد تھا وہاں پہ، لیکن الفاظ کو دیکھ کر کے وہ کرتے تھے، اور ایسے عباسی میں زیادہ معنی پہ غور کر کے نقد کیا کرتے تھے. جی یہ فرق بھی صحیح فرما رہے ہیں آپ. جو ہے لفظی اعتبار سے جو زیادہ مضبوط ہے اس پر جو ہے جاہلی دور کے نقد کی بنیاد تھی، اور عباسی دور میں معنی پر زیادہ خیال کرتے تھے شعراء بھی، اور جو ناقدین بھی اس کو اہمیت دیتے تھے. بالکل صحیح
جی، اور ان دونوں دور میں نقد کے قواعد و ضوابط نہیں آئے تھے اور نہیں بنائے گئے تھے. یہ عباسی دور میں بس تھوڑے بہت قواعد بیس پہ کیا جاتا تھا نقد، لیکن جو نقد کے اصل قواعد رائج ہوئے ہیں وہ اصل حدیث میں ہوئے ہیں. اصل حدیث میں قواعد کی بنیاد نقد کیا جاتا تھا اور اس سے پہلے نہیں تھے. جی یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی، قواعد نہیں تھے، لیکن جو ہے لغوی غلطیاں اور ان تمام چیزوں کا عصر عباسی میں خیال رکھا جاتا تھا. اگر کسی شاعر کے اندر لغوی غلطیاں ہے اور جو قواعد کے اندر اگر کمی پائی جا رہی ہے تو اس کو پکڑ کیا کرتے تھے ناقدین اس زمانے میں. کہا جاتا ہے کہ عربی ادب میں جو سب سے پہلے نقد شروع ہوا ہے وہ موازنہ سے شروع ہوا ہے، مطلب درمیان جو کمپیریزن کیا جاتا ہے اس سے شروع ہوا ہے. اور اس کی مثال بیان کی جاتی ہے جب جندب امراء القیس کی بیوی نے جب موازنہ کی تھی علقمہ اور امراء القیس کے درمیان. کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلا نقد تھا. جی بالکل صحیح کہا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عائشہ اور کیا کہتے ہیں حسان بن ثابت اور خنسا کے درمیان جب یہ چیزیں ہوئیں تو خنسا کو تو کہا گیا تم بہت بڑی شاعرہ ہو، لیکن اگر یہ اندھا نہ ہوتا عائشہ کے بارے میں تو میں تم کو اس مجلس کا سب سے بڑا شاعر کیا کہتے ہیں شاعر ہونے کا اعلان کر دیتا. ٹھیک ہے. اسی طرح حسان بن ثابت نے جب کہا کہ کیا کہتے ہیں انا اشعر منک، تو یہ ساری چیزیں وہاں موازنہ ہی ہو رہا تھا، آپس میں موازنہ کیا گیا خنسا اور عائشہ اور اسی طرح حسان بن ثابت اور دوسروں کے درمیان، اور پھر کہا گیا کہ یہ بندہ جو ہے سب سے بڑا شاعر ہے. تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ موازنہ بھی ایک بڑا عنصر تھا اس زمانے کے نقد میں. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ پلیز باقی لوگ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں. موازنہ جو کہا ہے آپ نے علقمہ اور کس کے بارے میں کہا تھا؟ امراء القیس کے بارے میں. جی جی امراء القیس کی بیوی جو ہے علقمہ اور امراء القیس کے درمیان اس نے موازنہ کیا تھا اس کی بیوی نے، اور اس نے علقمہ کو جو ہے بڑا بتایا تھا امراء القیس سے، جس کے بعد جو ہے امراء القیس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور علقمہ نے اس سے فوراً شادی کر لی تھی. جی شادی کا میں بالکل صحیح فرما رہا ہوں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جندب جو تھی وہ حکیمہ تھی، مطلب وہ شعری مسابقے کا فیصلہ کرنے والی تھی، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا تھا. امراء القیس کی بیوی جو جندب تھی انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، جس پر امراء القیس کو غصہ آیا، پھر اسی وجہ سے اس نے طلاق دے دی. جی بالکل صحیح. عاشا اذا طربا بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نابغا اذا رہیبا، نابغا اذا رہیبا، انترا اذا غضبا، اور امراء القیس اذا رکیبا. جی جی. زہیر بن ابی سلمہ اذا رغیبا. رغیبا یہ تو صحیح ہے. اور انترا بن شداد جو ہے اذا قلب او غضبا. جی جی غضبا. نابغا اذا رہیبا اسی لیے جو ہے معذرت خانی میں جو ہے نابغا کا نام جو ہے بہت اوپر آتا ہے. اذا رہیبا جب وہ ڈرتا ہے تو سب سے بڑا شاعر، مطلب ڈر کے بعد جب وہ شاعری کرتا ہے کسی سے ڈر کر تو وہ سب سے بڑا شاعر وہ اس وقت ہو جاتا ہے. جی ان کو شاعر الاعتذار بھی کہتے ہیں. ہاں شاعر الاعتذاریات، شاعر الاعتذاریات. کوئی بتا سکتا ہے کس کے حق میں اس نے اعتذار کیا تھا، مطلب عذریہ شاعری کس کو پیش کی تھی نابغہ نے؟ نابغہ نے کس کے لیے اپنی عذریہ شاعری لکھی تھی، کس بادشاہ کے لیے؟ نابغہ ذوبیانی. جی آخری جو ملک الحیرہ تھے نعمان بن منذر. جی جی ابو قابوس. جی نعمان بن منذر جب غصہ ہو گیا تھا نابغہ سے تو نابغہ نے اس کے لیے شاعری لکھی تھی. جی بالکل صحیح فرمایا. میرے خیال سے اتنی باتیں کافی ہیں اس کے سلسلے میں، اس سوال کے سلسلے میں. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں ہم. ایک ریکویسٹ ہے جی جی کیونکہ سٹارٹنگ میں ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، آپ اس کو کویشچن کو اور آنسر کو ایک بار پڑھ دیں تاکہ جن کو نہیں پہنچے ریکارڈنگ میں آ جائے. جی جی. احکام العرب النقدیہ فی العصر الجاہلی تقوم علی، یعنی جو ہے عربی نقد عصر جاہلی میں کس چیز پر قائم تھی؟ تفسیر و تعلیل، تحلیل و استنباط، المقائیس والاصول اللغویہ، التذوق الذاتی الطبعی. تو اس کا صحیح جواب فورتھ ہے التذوق الذاتی الطبعی. ٹھیک ہے. اب ہم نیکسٹ سوال پہ چلتے ہیں. تو سمجھا سکتے تذوق الذاتی.
الطبعی فطری ذاتی ذوق جو ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ناقدین جو ہے کسی شاعر کو اچھا یا برا کہتے تھے. ذوق کا میں نے بتایا الذوق سلیم، یعنی انسان جس سلسلے میں جس زبان میں نقد کر رہا ہے، اگر عربی زبان کا ناقد ہے تو عربی کے اندر اس کو کتنی مہارت حاصل ہے اور ادب سے اس کا کتنا شغف ہے. اس کے بعد جتنا جس کا زیادہ شغف ہوگا، جس کی ثقافت جتنا زیادہ وسیع ہوگی، اس کا ذوق اتنا ہی اچھا اور سلیم ہوگا. الذوق السلیم جو ہے ایک ٹرم ہے جو کہ نقد کے باب میں یوز ہوتی ہے. یہ نابغہ کو نابغہ کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تسمیہ نابغہ کو نابغہ کیوں بولتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے نابغہ کو نابغہ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کامل تجربہ اور بالکل مہارت حاصل کرنے کے بعد شعر کہنا شروع کیا تھا، اس لیے اس کو نابغہ بولتے ہیں. اس کی نابغہ کے معنی ذہانت القابلیت کے آتے ہیں. میں جی 2-3 اقوال ہیں، جیسے ایک تو آپ نے کہا اور ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شعر کہنا مطلب بہت بڑے ہو کر، مطلب ان کی جب عمر زیادہ ہو گئی تھی تب انہوں نے شروع کیا تھا. اسی طرح نابغہ اصل جاہلی میں صرف مطلب نابغہ نہیں ہے، ان کے علاوہ بہت سارے نابغہ پایا جاتا ہے، جیسا کہ نابغہ جادی ہے اور بھی نابغہ ہے. تو ایک مطلب صفت کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا. ایک تو اس لیے کہ ان کے جو منہ سے الفاظ نکلتی تھی وہ مطلب کیا کہتے ہیں ان کو، دریا کی طرح مطلب بہتا ہوا الفاظ نکلتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جی ہاں جس نے لکھا ہے جی چشمے کی طرح. اور ایک یہ ہو سکتا ہے انہوں نے مطلب آپ نے جب عمر زیادہ ہو گیا تھا تو تب شعر کہتے تھے. مطلب جیسے کہ ہمارے امراء القیس صاحب ہیں اور وغیرہ جو ہے، جیسے عمرو بن کلثوم وغیرہ ہیں، تو یہ لوگ مطلب چھوٹے سے کہتے تھے لیکن یہ جو بڑے ہو کر کہنے لگے، اس لیے کہا جاتا ہے نابغہ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. یس حماد بھائی. جی میری آواز نہیں آ رہی تھی ابھی؟ نہیں آ رہی تھی. جی جی نیکسٹ کوشچن اب پڑھتے ہیں. کوشچن آئی ڈی ہے 154. بھائی اور آپشن کو بھی اینالائسس کرتے تھوڑا تھوڑا. جی کن کو؟ اور باقی جو آپشن بچ رہے ہیں ان کو اینالائسس کرنے کے لیے بولنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کرتے ہیں. جی جی اور جو آپشنز ہیں اس کا تعلق جو ہے فی الحال جو ہے عصر جاہلی کے نقد سے نہیں ہے. یہ جب نقد کی بات عصر حدیث یا عصر عباسی میں آئے گی تو وہاں اس کو ہم ڈیپلی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم نیکسٹ کوشچن پڑھتے ہیں. کوشچن آئی ڈی ہے 154. روائي ادیب مصری كان طبيبا وتحول الى الادب العربي ہوا، یعنی ایک ایسے روائي اور ادیب جن کا تعلق مصر سے ہے اور وہ ڈاکٹر تھے لیکن اس کے بعد جو ہے عربی ادب کی طرف متوجہ ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ کون سی شخصیت ہے یہ بتانا ہے ہمیں. اور یہ 4 جو نیچے نام آ رہے ہیں وہ تمام کے تمام روائي ہیں، بہت بڑی روائي ہیں عربی زبان میں. احسان عبد القدوس، یحییٰ حقی، زکریا تامر، یوسف ادریس. تو آپ لوگ پہلے جواب دے دیں اور جو ہے اس کے سلسلے میں کچھ بتائیں. بھائی بول رہے ہیں جو بہت سارے شاعر ہیں جو مطلب طب لے کر پڑھتے تھے اور کچھ شاعر طب کو چھوڑ دیے تھے. مطلب کون طب لے کر پڑھتے تھے، اگر اس کا کوئی لسٹ بنائے تو اچھا ہوتا. جی یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. ابھی تو جواب بتائیے اور باقی جو ہے ان 4 میں سے کسی کے بارے میں کچھ پتا ہو تو وہ بتائیے. جی صادق بھائی آپ شروع کیجئے، پھر باقی لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. جی یہ کوشچن کے حساب سے یہ ہمارا جو آپشن ہے، آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر. جی بالکل صحیح، باقی لوگ بھی یہی فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور جی باقی جو نسرین صاحبہ نے بولا کہ اس کا ایک بالکل
تو یوسف ادریس کے حوالے سے ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کو کہا جاتا ہے امیر القصۃ المصریہ. اسی طریقے سے ہمارے عصر حدیث میں بہت سارے ادبا ہیں, بہت سارے تاریخ نگار ہیں, جیسے نجیم محفوظ کو امیر الروایت العربیہ کہا جاتا ہے, احمد شوقی کو امیر الشعراء کہا جاتا ہے, نجیب گیلانی کو امیر رواد رائد الروایت الاسلامیہ کہا جاتا ہے, جرجو زیدان کو رائد الروایت التاریخیہ اور نام. اور جرجی زیدان, یہ یوسف ادریس یہ طب کی پڑھائی کر رہے تھے, یہ طب کی ڈگری بھی لے چکے تھے. یوسف ادریس کی جو پیدائش ہوئی ہے بیروت میں ہوئی ہے 1927 میں, اور یہ 1991 میں ان کی وفات ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے طب کی ڈگری جو لی تھی MBBS کی سن 1947 میں. تو 1947 سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم انڈیا کے, ہمارا انڈیا اسی مطلب ایئر فورس مطلب ڈیٹ میں آزاد ہوا تھا. تو یوسف ادریس کا بہت آسان ہے, ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو MBBS کی ڈگری لی تھی طب پر, یہ فائز ہوئے تھے 1947 میں. اور پھر اس کے بعد ان کا جو سب سے پہلا قصہ قصیرہ جو طبع ہوا ہے 1954 میں, جو کہ بہت مشہور ہے, ارخص اللیال. بہت مرتبہ UGC کے کوشچن میں پوچھا جا چکا ہے. نہیں قصیدہ کولیرا ان کا نہیں, یہ نازک الملائکہ کا ہے 1947 میں. یس رائٹ. جی 1947 میں نازک ملائکہ کولیرا بھی آیا. جی اور ان کی کتاب ہے. یس جی بتائیے صادق بھائی. کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک کتاب ہے العسکری الاسود. تو طه حسین نے ان کی اس کتاب کا انٹروڈکشن کیا ہے, اور ان کا پہلا قصہ جو کہ مجلہ القصہ میں نشر کیا گیا تھا انشودۃ الغرباء. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ادیبوں کی کتاب ہے, کسی کو معلوم ہے تو پلیز وہ بتائیں. انشودۃ الغرباء, جیسے کہ محمود سامی البارودی کی بھی اسی طریقے سے ایک کتاب ہے, اور ہمارے یحییٰ حقی صاحب کی بھی اس طریقے سے ایک کتاب ہے انشودہ, اور یہ بدر شاکر السیاب کی بھی اس طریقے سے ایک کتاب ہے. جی بالکل صحیح کہا صادق بھائی. ان کو امیر القصہ العربیہ کہا جاتا ہے. ان کی پیدائش جو ہے 1927 یعنی 1927 میں ہوئی, وفات 1991 یعنی 1991 میں ہوئی ہے. یہ جو ہے انہوں نے قصے بھی لکھے ہیں, مسرحیے بھی لکھے ہیں, اور روایات بھی لکھی ہیں. ان کا تعلق جو ہے مصر سے ہے, یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے. اور انہوں نے الطب النفسی میں تخصص حاصل کیا تھا, یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. الطب النفسی, ٹھیک ہے, الطب النفسی میں انہوں نے تخصص حاصل کیا تھا. اور جو ہے اس کے علاوہ جو اہم بات ہے کہ ان کی ایک کتاب جو ہے ارخص اللیالی, جو پہلی کتاب ہے, یہ 1954 میں آئی ہے. 1954 میں یہ مجموعہ قصصیہ ہے. چلیے, اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ انشودۃ الاوداع یس بولیں. 1991 میں اس کو اور انشودۃ المطر ہے وہ بدر شاکر سیاب کا دیوان, اور انشودۃ الغرباء ہے وہ زکریا تامر کرنے انشودۃ الغرباء. جی مجھے آواز صاف بالکل نہیں آ رہی ہے. اس میں بتا دے رہا ہوں, انشودۃ المطر ہے بدر شاکر السیاب کا, انشودۃ العودہ ہے محمود سامی البارودی کا, اور انشودۃ الغرباء ہے یوسف ادریس کا, انشودۃ البساطہ ہے یحییٰ حقی کا. کلیئر؟ جی بالکل صحیح. انشودۃ البساطہ جو ہے وہ یحییٰ حقی کا ہے, بالکل صحیح. اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس میں؟ جی کوئی پوچھ رہا تھا کہ ڈاکٹرز کون کون تھے ہمارے سلیبس میں, تو میرے پاس مطلب لسٹ نہیں ہے, بس میں نے کچھ لکھا تھا نام. جیسے ہے نجیب الکھیلانی ہے, اس کے بعد ابراہیم عبد القادر المازنی ہے, اس کے بعد جرجی زیدان ہے, مطلب ڈاکٹر ہے یا نہیں, مطلب جو اس فیلڈ میں کام کیے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد احمد ذکی ابو شادی ہے, پھر ابن طفیل ہے, پھر یوسف ادریس بھی ہے, اور ابن شہید بھی ہے, اور بھی ہو سکتے ہیں. یہی ہے میرے پاس. جی بالکل صحیح. ابن شہید کا تعلق ڈاکٹری سے ہے, ابن طفیل کا تعلق ڈاکٹری سے ہے, جیسا کہ کل ذکر آیا تھا. اس کے علاوہ یوسف ادریس ہے جو الطب النفسی میں ماہر تھے,
اور کیا کہتے ہیں نجیب گیلانی ہے جو بھی وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے. اس کے علاوہ جو ہے احمد ذکی ابو شادی ہیں وہ بھی ایک ڈاکٹر تھے, اور جو ہے جرجی زیدان انہوں نے بھی سیدلہ میں ڈگری حاصل کی تھی, کیمسٹ کی دکان کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ حاصل کی تھی. اور مازنی بھی ہے نا, عبد القادر مازنی. عبد القادر المازنی, مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ عبد القادر المازنی جو ہے ڈاکٹری کرنے گئے تھے, لیکن جب وہ آپریشن تھیٹر میں گئے اور جب انہوں نے جو ہوتا ہے آپریشن کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے شاید, جس کی وجہ سے انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی تھی. مجھے ایسا یاد آ رہا ہے ان کے بارے میں. چکر کھا کے گر گیا تھا. جی وہ چکر کھا کر گر گئے تھے اس لیے. عبد الحی صاحب بھی ہیں اور فیض الحسن سہارنپوری صاحب بھی ہیں. عبد الحی الحسنی اور فیض الحسن سہارنپوری رحمہم اللہ, جی ہو سکتا ہے یہ بھی. یہ لوگ تو ڈاکٹر ہیں کہ لٹریری فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ڈاکٹر ہیں. یوسف ادریس کیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کے بعد اس فیلڈ میں انہوں نے محنت نہیں کی, وہ ادب کی طرف مائل ہو گئے تھے. یہ ڈیفینس ہے تھوڑا, اور باقی سب لوگ اپنی فیلڈ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹری بھی کیے ہوئے. جی یوسف ادریس جو ہے, یوسف ادریس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ واحد ایسے شخص ہیں جنہوں نے یہ ڈاکٹر طب کو چھوڑ دیا تھا ادب کے لیے. جی بالکل, انہوں نے طب کو چھوڑ دیا تھا ادب کے لیے, اگرچہ انہوں نے القصر العینی جو ہے وہاں پر 1951 سے 1960 تک انہوں نے کام کیا ہے. القصر العینی میں یوسف ادریس نے 1951 سے 1960 یعنی 1951 to 1960 تک کام کیا ہے انہوں نے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, القصر العینی جو ہاسپٹل تھا, مطلب جب محمد علی نے جو سب سے پہلے ہاسپٹل قائم کی تھی مصر میں, اس کا بھی نام قصر العینی تھا, تو کیا وہی ہے یا پھر کوئی الگ والا, آپ جانتے ہیں؟ جی اس سلسلے میں مجھے تو معلوم نہیں ہے, کسی کو معلوم ہے تو بتائے. تو سب سے پہلے جو عسکری کے لیے مطلب وہاں پہ ہاسپٹل کیا گیا تھا مصر میں محمد علی کے دوارا, تو اس کا نام تھا قصر العینی. تو جی ہو سکتا ہے وہی ہو, لیکن مجھے نہیں معلوم ہے. جی احسان عبد القدوس کے بارے میں کوئی کچھ بتائے, ابتدائی معلومات جو, تاکہ ہمیں تھوڑا سا ان کا بایوگرافی تھوڑا سا ہمارے ذہن میں آ جائے. احسان عبد القدوس. جی احسان عبد القدوس کا بھی تعلق مصر سے ہے. ان کی پیدائش 1919 میں ہوئی تھی اور وفات 1990 میں ہوئی تھی. جی بالکل صحیح. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں شعر کہنا سٹارٹ کیا. جی بالکل صحیح. روزل یوسف ہے نا, وہ ان کے مطلب ماں ہے. جی السیدہ روز یوسف جو ہیں ان کی یہ بیٹے ہیں. ہاں, انہوں نے مجلۃ الیوسف میں بھی لکھا ہے جو ان کی ماں کا تھا. جی ان کی جو والدہ ہیں, والدہ محترمہ ہیں, وہ مجلہ روز الیوسف اور مجلہ صباح الخیر یہ دو نکالا کرتی تھی. بالکل صحیح. اور کوئی بتائے کچھ؟ جی سر, جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی مصری ہیں اور ان کے حوالے سے یہ بتایا جاتی ہے صحافی بھی ہیں, کاتب بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں اور روائی بھی ہیں, اور 1919 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے قاہرہ میں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. ان کی والدہ کا حقیقی نام کیا تھا؟ ان کی والدہ تو روز یوسف کے نام سے مشہور تھیں. جی ٹھیک ہے, ان کا نام تھا فاطمہ یوسف, فاطمہ جی الیوسف جو مشہور ہوئی تھی روز یوسف. جی اور ان کی بالکل. اصل ترکی تھی, ترکیت الاصل تھی وہ. جی لبنانیت المولد و ترکیت الاصل تھی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور احسان عبد القدوس جو ہے انہوں نے کون سی پڑھائی پڑھی تھی؟ جیسے یوسف ادریس نے طب پڑھا تھا, تو احسان عبد القدوس نے کیا پڑھائی کی تھی؟ یہ لا پڑھا.
جی وہ لا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے حقوق کی تعلیم حاصل کی جامعۃ القاہرہ سے، اور 1942 یعنی 1942 میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے. بالکل صحیح. انہوں نے کس کے انڈر میں کام کیا یا کس کے آفس میں کام کیا تھا احسان عبد القدوس نے؟ تو مطلب منصب رئیس المجلس الادارہ جو تھے وہاں پہ کام کیے تھے، اور اسی طریقے سے جو ایڈورڈ قصیری کر کے کوئی شخصیت ہے، ان کے جو آفس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. چلیے یہ بتا دیجیے روز یوسف کے کب سے کب تک یہ وہ تھے، کیا کہتے ہیں، محرر، رئیس التحریر کب سے کب تک تھے؟ 1945 سے 1964. جی 1964 میں کسی کی وفات آپ کو یاد آ رہی ہے؟ عقاد صاحب، عباس جی محمود العقاد کی. بالکل صحیح فرمایا، عقاد کی وفات ہے. اب جو ہے ایک چیز اور، چلیے اب یحییٰ حقی کے بارے میں آپ کچھ بتا دیجیے، آپ لوگوں میں سے کوئی یحییٰ حقی کے بارے میں. یحییٰ حقی ان کی پیدائش ہے 1905 میں، اور ان کی وفات جو ہے 1992 میں ہے. جی بالکل صحیح، 1905 میں ان کی پیدائش ہے اور 1992 میں ان کی وفات ہے. 1905 میں پیدائش کسی اور کی وفات ہے کیا اس سال؟ ان کی تو پیدائش ہوئی ہے، کسی کی وفات ہے ہمارے کورس میں جو ہے ان میں سے؟ شیخ محمد عبدو. جی بالکل صحیح کہا، شیخ محمد عبدو کی وفات جو ہے 1905 میں ہوئی ہے. جی 4 میں بارودی صاحب کی. جی 4 میں بارودی صاحب کی ہوئی ہے، بالکل صحیح فرمایا. اور کوئی کچھ بتائے یحییٰ حقی صاحب کے بارے میں؟ ان کا تعلق بھی مصر سے ہے، یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں. ان کی پڑھائی کا بھی وہی تھا، لا پڑھ رہے تھے، حقوق. جی انہوں نے لا کی تعلیم حاصل کی، تو اگر کوئی اس طرح کا تیار کر رہا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے کہ کس نے کس فیلڈ میں پڑھائی حاصل کی. جیسے ابھی جو ہے کسی نے آپ یہ سوال آ گیا کہ طبیب تھے، تو کبھی بعد میں یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ کون سی شخصیت، کسی شخصیت کا نام دے دیں اور پوچھیں کہ وہ کس پڑھائی سے منسلک تھے. تو یحییٰ حقی بھی. جی 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 بتائیے. ان کی جو اصل ہے وہ رومی ہے، اور ان کی ماں ٹرکی کی تھی. ان کی جو ماں تھی وہ ترکی. جی ان کی ماں جو ہیں وہ اصول ترکیہ سے ان کا تعلق تھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ابو تھے وہ ترکی تھے، اور ان کی جو امی تھے وہ لبنانیہ تھی. یہ بھی ایک قول ہے. جی چلیے یہ بھی مان لیتے ہیں. اور بتائیے کچھ. ان کی جو لقب ہے وہ جی کوئی بتا رہا تھا بیچ میں رک گیا. ان کی جو لقب ہے وہ رائد کیا ہے کہ رائد فن القصہ القصیرہ. اسی طریقے جو ہمارے محمد تیمور صاحب ہیں، محمود تیمور صاحب، ان کی لقب ہے رائد القصہ القصیرہ. اور احسان عبد القدوس صاحب کبھی پڑھے ہیں امیر القصہ العربیہ. تو قصہ القصیرہ کے احسان عبد القدوس امیر القصہ العربیہ، اور جو ہے محمد تیمور رائد القصہ القصیرہ، اور یحییٰ حقی رائد فن القصہ القصیرہ. بالکل صحیح فرمایا آپ. ان کی جو مشہور کتاب ہے رواد میں کیا فرق ہے؟ مطلب رواد مطلب اسے ہوتا ہے نا، یحییٰ حقی کے بارے میں آتا ہے کہ رواد القصہ القصیرہ، یہ رائد نہیں مانے جاتے، یعنی اسی کیٹیگری سے آتے ہیں، لیکن رائد ان کو نہیں کہا جاتا. جی رائد جو ہے جیسے محمد تیمور کے بارے میں جو رائد آتا ہے وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے شروع کرنے والے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ اس کو ایجاد کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو پھر ترقی دینے والے. ایک ہم نے جیسے کسی نے کوئی چیز، کوئی فن ایجاد کر دیا لیکن اس کو کوئی ترقی دینے والا نہیں ہے، تو رائد اور اختتام کرنے والے دونوں ایک ہی شخصیت ہو جائیں گے.
لیکن جب وہ اس کی زندگی چلتی ہے، اس کی حیات آگے بڑھتی ہے اس فن کی، تو اس کے بیچ بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس فن کو بہت زیادہ ترقی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو رواد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے رائد الشعر الحدیث جو ہے محمود سامی البارودی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے رواد مانے جاتے ہیں، جیسے حافظ ابراہیم، خلیل مطران، احمد شوقی، ان سب کو بھی رواد کہا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ وہ جو مراد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو جو ہے ترقی دینے والے ہیں، لیکن اصل رائد جو ہے وہ محمود سامی البارودی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اصل رائد جو قصہ قصیرہ کی ہیں وہ محمد تیمور ہے، لیکن قصہ قصیرہ کی جو زندگی ہے، جو لائف ہے، جو اب ہمارے تک پہنچی ہے، میں بیچ بیچ میں اہم ادا کرنے والوں میں سے ایک یہ ہے حفصی بھی. جی بالکل. تو رائد اور رواد کا ڈفرینس یہی ہے کہ یہ رائد نہیں ہے، محمد حقی یحییٰ حقی ان کا پورا نام ہے، یہ رواد القصہ والقصیرہ ہیں. اور انہوں نے جو لا کی پڑھائی کی تھی، یہ اور توفیق الحکیم دونوں ایک ساتھ 1921 میں جامعۃ القاہرہ میں دونوں نے ایڈمیشن لیا تھا. پھر 1925 میں وہاں سے یہ لوگ ڈگری لے کر نکلے تھے. اور یحییٰ حقی نے 2 شادی کی تھی. پہلی شادی ان کی 1942 میں انہوں نے کی تھی، نبیلہ نامی ایک عورت سے ہوئی، اور دوسری شادی ان کی 1953 میں ہوئی تھی ایک فرانسیسی رسامہ سے، جن کو جان میری یا جان سیری دونوں آتا ہے کہا جاتا ہے. جی بالکل. جیسا کہ ہاں، ان کو بادشاہ فیصل کا ایوارڈ بھی ملا تھا 1990 میں، 1990 میں. جی مطلب یحییٰ حقی کی پہلی شادی 1942 میں ہوئی نبیلہ سے، اور دوسری شادی 11 سال کے بعد 1953 میں ہوئی ایک جو فرینچ جو ہے رسامہ سے، جس کا نام جان سیری یا جان میری تھا. بالکل صحیح. ایک جو یہ پوائنٹ جو بتایا کیا کہتے ہیں صادق بھائی نے، کہ توفیق حکیم اور جو ہے یحییٰ حقی ان دونوں نے ایک ساتھ لا کی تعلیم حاصل کی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ کبھی بھی سوال بن سکتا ہے. یہ بالکل. جی تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو جائزہ دولہ تقدیریہ ملا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ یحییٰ حقی کو اور یہ یوسف ادریس کو کس سن میں ملا؟ احسان عبد القدوس کو بھی ملا ہے. یحییٰ حقی کو 1969 میں ملا. سر ایکسکیوز می، یہ پھر سے ریپیٹ کیجیے گا. یحییٰ حقی اور کس نے جو ساتھ میں وہ لا پڑھا تھا؟ توفیق الحکیم جو ہمارے مسرحیہ کی کیٹیگری میں سے آتے ہیں. یحییٰ حقی اور توفیق الحکیم یہ دونوں جامعۃ القاہرہ میں ایڈمیشن لیے تھے لا میں 1921 میں، ٹھیک ہے، 1921 اور پھر 1925 میں پھر وہاں سے یہ ایگزٹ ہو گئے تھے 1925 ڈگری لے کر نکل گئے. شکران. جی کسی نے کہا رائد کی جمع رواد ہوتی ہے، بالکل صحیح فرمایا. میں نے یہی بتایا کہ رائد الاول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسی فن کو بناتا ہے. تو محمد تیمور جو ہے اس قصہ قصیرہ کے فن کو عربی زبان میں ایجاد کرنے والوں میں سے ہیں، اسی لیے رائد کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے رواد ہوتے ہیں، مطلب اس رائد کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس فن کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک جو ہے یحییٰ حقی ہیں، ٹھیک ہے. چلیے یہ 3 شخصیتیں جو ہماری جو ہے یوسف ادریس، یحییٰ حقی، احسان عبد القدوس، ان تینوں کا تعلق مصر سے تھا. لیکن چوتھی شخصیت جو ہمارے آپشن میں ہے وہ زکریا تعمیر ہے. ان کا تعلق کہاں سے ہے اور ان کے بارے میں کیا چیزیں مشہور ہے؟ سوری ہے یہ. زکریا تعمیر سوری ہے، اور جو یہ قصہ قصیرہ لکھنے میں مشہور ہے. ابھی تو فی الحال لندن میں رہتے ہوں گے. زندہ ہے. جی بالکل صحیح. ان کا تعلق سوریہ سے، دمشق سے ہے، اور ان کی پیدائش 1931 میں ہوئی ہے، اور یہ ابھی فی الحال یہ لندن میں مقیم ہیں، اور قصہ قصیرہ اور قصص اطفال میں ان کی شہرت ہے. اور سر انہوں نے 13 سال کی عمر میں انہوں نے مطلب یہ دراسہ جو ہے وہ چھوڑ دی تھی پہلے کسی وجہ سے. بالکل صحیح. انہوں نے 13 سال کی عمر میں یعنی 1944 میں انہوں نے اپنی تعلیم کو ترک کر دیا تھا. اور کس چیز سے یہ منسلک ہو گئے تھے؟ کوئی یہ بتائے کہ دراسہ تعلیم چھوڑنے کے بعد یہ کس فیلڈ میں گئے؟ یہ سر حدادن، یعنی کہ یہ لوہار کا کام شاید. جی بالکل صحیح، یہ لوہار کا کام کرنے لگے. انہوں نے لوہار کا پیشہ اختیار کر لیا. کوئی ریکال کر سکتا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا 3-4 لوگوں کے بارے میں کہ وہ کیا تھے؟ جیسے الیاس فرحات، ایلیا ابو ماضی، میشال معلوف، ان کے بارے میں جو ہم نے بتایا تھا. کوئی دوبارہ سے ایک بار ریکال کر سکتا ہے ان 4-5 لوگوں کے بارے میں جو بتایا تھا؟
میشال معروف کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کے پاس مطلب کپڑے بنانے کا کوئی فیکٹری تھا، اور اسی طرح میشال معروف کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت ہی بڑا مطلب زمین تھا، اور ایلیا ابو ماضی کے سلسلے میں مطلب سگریٹ وغیرہ بیچتے تھے مصر میں، دن میں بالکل صحیح، بیچتے تھے اور رات میں پڑھائی کرتے تھے. جی بالکل صحیح. اور کل ہم ڈسکس کر رہے تھے حنا مینا کے بارے میں بھی، یہ مطلب ایسے شخصیت ہیں مطلب جنہوں نے کوئی کام چھوڑا ہی نہیں، ہر کسی چیز میں شامل تھے، چاہے جی وہ مطلب کچھ بھی ہو. جی بالکل صحیح. اور الیاس فرحات لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، کرسی بنانے کا کام کیا کرتے تھے، اور زکریا تعمیر جو ہے حداد تھے، اور حریری کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ ریشم بیچا کرتے تھے، اور جاہز کے بارے میں بتایا تھا کہ سمک اور خبز یعنی مچھلی اور روٹی بیچا کرتے تھے. اور ابو نواس کے بارے میں کیا بتایا گیا تھا؟ عطر کی دکان میں ابو تمام یہ ہائک کا کام کرتے تھے، جو کپڑا بنتے ہیں. ابو تمام جی. ایلیا کے بارے میں کیا بولے؟ ایلیا ابو ماضی جو ہے سگار بیچا کرتے تھے. سر یہ ابو سگریٹ، یہ ہلو جی جی یس سر یہ ایلیا، یہ جو ابو تمام ہے نا، یہ ایک مطلب اتار کی دکان وہاں پر بھی کام کرتے تھے نا. جی حانوت جی جی عطار کی دکان پہ کون تھا صادق بھائی؟ ابو نواز. جی جی ابو نواز جو ہے عطار کی دکان پہ بیٹھا کرتے تھے، اور وہیں سے ان کی ملاقات جو ہوئی تھی والبہ بن حباب سے. شکرا. جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ ابو نواز جو ہے مشہور لائن ہے، جو ابو نواز کو والبہ بن حباب جب ملے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے، تو ابو نواز بولا آپ کون ہیں؟ تو وہ اپنا جب مطلب تعارف کیا تو ابو نواز بول رہے تھے کہ واللہ انا فی طلبک، کہ میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اللہ کی قسم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے میں کوفہ جانے والا تھا، ایسا بول رہے تھے. بالکل صحیح. ابو نواس جو ہے والبہ بن حباب کے پاس جانا چاہتے تھے، اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو جب والبہ بن حباب نے بتایا کہ ہم جو ہے آپ کے ہم والبہ بن حباب ہیں، تو ابو نواس نے کہا واللہ انا فی طلبک، میں آپ کی طلب میں کوفہ جانے والا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ کوفہ نکل گئے تھے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور زکریا تامر کو جو آدمی فن لوہار کے اس وہاں سے نکالنے والے تھے اور پڑھائی میں جنہوں نے ہیلپ کی تھی، وہ کون تھے؟ ان کا نام ہے یوسف الخال، جنہوں نے اس کو سمدان سے یوسف الخال. بالکل مجھے پتہ نہیں تھی، نئی معلومات میں سے ایک ہے. بالکل بہت بڑھیا، بہت اچھا. یوسف الخال جو ہے زکریا شخصیت تھے. جی کنٹینیو کیجیے، میں آپ کو بات بتاتا. جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. یوسف خال وہی شخصیت ہے، کچھ بتا رہے تھے آپ. جی 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 یوسف الخال وہی شخصیت ہے جن کے ساتھ آدونیس نے ایک مجلہ کیا نام تھا اس کا، مواقف ایسے ہی کچھ نام تھا، نکالا تھا ایک ساتھ لبنان. نہیں مجلہ الشعر نکالا تھا 1957 میں. جی وہی شخصیت ہے. جی جی مجلہ الشعر جو ہے یوسف خال کے ساتھ ادونیس نے نکالا تھا، جن کا نام ہے علی احمد سعید اسبر، جو ادونیس کے نام سے مشہور ہوئے. بالکل صحیح فرمایا. سر کب نکالا تھا؟ 1957. شکرا. 1957 میں. چلیے ہمارے پاس 3 سے 4 منٹ اور ہے. اور کوئی کچھ بتائے ان کے بارے میں؟ زکریا تعمیر کے ان کی کچھ کتابیں بتا دے. ہم چاروں کی 5 کتابیں ہم جانتے ہیں، ہر کوئی 2 کتابیں کم سے کم بتائے. ہر کوئی. احسان عبد القدوس کے بارے میں. احسان عبد القدوس کا ہے بنات و سیف، جس کے لیے وہ مشہور تھا، کنٹروورشل بن گیا تھا. جی البنات والسیف جو کتاب ہے اس کے سلسلے میں کس نے کمنٹ کیا تھا ان پر؟ کس شخصیت نے ان کو احسان عبد القدوس کو کوئی بات کہی تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ جی جمال عبد الناصر اس کتاب کے لیے ان کو جیل بھی بھیج چکے تھے. جی بالکل صحیح. تو کسی کو یہ پتہ ہے کہ جب جمال عبد الناصر نے ان پر کہا تو اب احسان عبد القدوس نے کیا کہا؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اکیلا ایسے نہیں آدمی جیسے آپ کا واضح نہیں ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو توفیق الحکیم جیسے ان کی کتاب تھی رباط المقدس، اور مازنی صاحب کا کتاب تھا امرا، ایسے کچھ تھا، ثلاث رجال سے کچھ.
یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی اسی مطلب ٹاپک کے مطلب گفتگو کرتی ہے، مطلب جو سیم ٹاپک. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے صحیح بات کہی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میں نے اس کتاب میں ساری حقیقت بیان نہیں کی ہے، ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو بیان کیا جا سکتا ہے جو آپ کو اور زیادہ بری لگ سکتی ہے. یہ بات جو ہے جمال عبد الناصر کے منہ پہ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کتاب جو ہے 1959 میں آئی ہے، 1959 میں، ٹھیک ہے. اور ان کی دوسری کوئی کتابیں بتائیں. جی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 600 کتابیں ہیں، اب کون بتائے. ہاں یہ کثیر الکتب تو ہیں، یہ کثیر المؤلفات. دمی دموعی و ابتسامی الرصاص لا تزال فی جیبی، امپورٹنٹ بک ہے. جی بالکل صحیح. اور ایک دو کتابیں جو پی وائی کیوز میں آ چکی ہیں، صانع الحب، بائع الحب، اور اسی طرح انا حرہ، یہ ساری وہ کتابیں ہیں جو پی وائی کیوز میں آ چکی ہیں. منتہى الحب، ٹھیک ہے، البنات والصیف، الطریق المسدود ہے ان کی ایک. ہاں زوجۃ احمد ہے، الخیط الرفیع ہے. جی بالکل صحیح. الرصاصہ لا تزال فی جیبی، الرصاصہ لا تزال فی جیبی، یہ کتاب بھی پی وائی کیوز پہ آ چکی ہے. اسی طرح یا بنتی زوجات زائعات، یہ کتاب بھی پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. الحب فی رحاب اللہ، الحب فی رحاب اللہ، یہ کسی کتاب ہے؟ احسان عبد القدوس کی کتاب ہے. الرصاصہ لا تزال فی جیبی، ان کو اس روایت پر بہترین فلمی ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. اور ان کی ایک روایت ہے دمی و دموعی و ابتسامی، جس پر ان کو پہلا ایوارڈ دیا گیا تھا 1973 میں، 1973 میں. جی جی، یہ کتاب دمی و دموعی و ابتساماتی، یہ کتاب جو ہے 1972 یا 1972 میں آئی ہے، اور ان کو ایوارڈ اس کتاب پر 1973 میں ملا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ کتاب ہے یا قصہ ہے ان کا؟ قصص روایا ہے، روایا. ومن آثاری المشہورہ، یہ دمعی و دموعی و ابتسامی ان کی ہے احسان کی، اور دمعتوں وب واو سے و ابتسامی جبران کی ہے، اور دمعتوں فا سے فابتسامی یحییٰ حقیقہ. جی دمعتوں و ابتسامہ جو ہے جبران خلیل جبران کی ہے، دمعتن فابتسامہ جو ہے وہ یحییٰ حقی کی ہے، اور دمی و دموعی و ابتساماتی جو ہے وہ احسان عبد القدوس کی ہے. چلیے جلدی جلدی یحییٰ حقی کی کچھ کتابیں یحییٰ حقی صاحب کی فکرۃ و ابتسامہ بھی ہے. فکرۃ و ابتسامہ، دمعتوں ابتسامہ، فکرۃ و ابتسامہ دونوں. جی جی. اور جو ہے یحییٰ حقی قندیل ام ہاشم، جی یہ سب سے اہم کتاب ہے، قندیل ام ہاشم. یہ اس کا کوئی موضوع بتا سکتا ہے؟ موضوع بتایا کوئی، یہ کیوں یہ سوال آ چکا ہے پی وائی کیوز میں. مطلب ایک ہوتا ہے اجتماعیہ، ایک ہوتا ہے واقعیہ، ایک ہوتا ہے رومانسیہ، ایک ہوتا ہے اس طرح کا جو وہ ٹاپک ہے، وہ کیا ہے اس کا، کس طرح کی ناول ہے یہ؟ اب ایک بار سوال ریپیٹ کریے، بیچ میں نا آپ کے پاس بریک ہو گئی تھی، آئی تھنک میرے نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو تھا. جی قندیل ام ہاشم جو روایا ہے اس کا تعلق کس کیٹیگری سے ہے؟ یہ اجتماعیہ ہے، واقعیہ ہے، رومانسیہ ہے، یا کوئی اور چیز ہے یہ؟ یہ کتاب، اس کتاب کا تعلق جو ہے اجتماعیہ واقعیہ سے ہے. اس کتاب کا جو فن ہے وہ اجتماعیہ واقعیہ سے تعلق رکھتا ہے. یہ اگر آپ کو نہ پتا ہو تو اس کو لکھ لیجئے، کیونکہ یہ کبھی بھی آ سکتا ہے. اور انشورۃ البساطہ جو ان کی کتاب ہے وہ مقالات فی النقد ہے. انشورۃ البساطہ جو ہے وہ مقالات فی النقد ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم پھر زکریا تعمیر کی کچھ چیزیں بتا دیں آپ لوگ. زکریا تعمیر. سہیل الجواد الابیض، ربیع فی الرماد، الرعد، دمشق الحرائق، بہت ساری کتابیں. جی ان کی ایک کتاب ہے قصص الاطفال میں، ان کی 3 کتابیں ہیں، وہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کیونکہ قصص الاطفال میں ان کا جو ہے نام جو ہے بہت بڑا ہے. لماذا سکت النہر اور قالت الوردہ
ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ قصۃ الاطفال اور بھی بہت ساری ہیں، اور اف بھی ہے سر اس میں. جی یہ تین ہیں. جی بالکل صحیح. اور ان کی کتاب ایک ہے نداء نوح، نداء نوح، یہ بھی یاد ہونی چاہیے ہمیں. ان کی کتاب اور ہے ابیض اور اسود. ابیض و اسود، ابیض و اسود، جی بالکل صحیح. اور احلام مستغانمی کی ایک کتاب ہے اسی طرح کے نام سے. سر یہ اسود والابیض ہے کہ یہاں پہ بک پہ لکھا ہے سہیل الجواد الابیض؟ جی ان کی ایک کتاب ہے سہیل الجواد الابیض، یعنی وائٹ گھوڑے کا ہنہنانا. اور ایک کتاب ہے سنضحک. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، ایک ان کی کتاب ہے سنضحک. سر یہ سبھی قصص ہیں نا ان کے؟ جی سب ان کے قصے ہیں، کیونکہ ان کا نام جو ہے قصہ قصیرہ اور قصص الاطفال میں ان کا نام بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی فی الحال یہ جو ہے آکسفورڈ میں ہے. ٹھیک ہے، ان کے قصے اور حکایات جو ہے وہ قال الملک لوزیری زاویہ کے تحت شائع ہوتے ہیں. قال الملک لوزیرہ زاویہ کے، جی بالکل صحیح، یہ بھی ایک نئی چیز ہے. بالکل صحیح فرمایا. چلیے آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا، بہت اچھا لگا، بہت ساری چیزیں آئیں. بس انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ملتے ہیں. کل بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگا 1 گھنٹے کا تقریباً. اب جو ہے مع السلامہ الی اللقاء. الى اللقاء مع السلام. اللہ يحفظكم. آمین. ويحفظكم أيضا. جهودكم ورفع الله قدركم.